بانی مجلس ماسٹر احمد علی انہوں نے والد گرامی میاں نور محمد اور انہوں نے خاندان دے جتنے بڑے چھوٹے بزرگ عزیز دنیا تو چلے گئے انہوں نے ثواب دی خاطر جتنے مومنین بیٹھے ہو سارے فاتحہ اللہم صلی علی محمد محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین قل هو الله أحد الصمد صلی اللہ محمد صلوات پڑھو صلی اللہ محمد محمد جتنے محترم تشریف فرماؤ سارے مل کے پورے دن دی نوکری دی قبولیت دی خاطر اچھے آواز اللہ صلی اللہ محمد آل محمد دعا فرماؤ تو سارے مومنین در جنہیں تشریف فرماؤ یا جڑے سن کے چلے بھی گئے سارے دی کائنات دے سردار دی مجلس جو آج دی حاضری بانی مجلس ماسٹر احمد علی عمران یا انہوں نے سارے خاندان عزیز و کرم سارے بچے علی برحمہ دی اہل خاندان دی سویر تو لے کے ہون تک اول تو لے کے آخر تک دی آغاز انجام تک پوری نوکری ساری پڑھائی سارا ذکر ساری عزاداری ساری محنت ساری کوشش مجلس دے مالک اپنی بارگاہ قبول فرمائے سارے ذاکرینوں علماء دی پڑھائی محنت چیز دی نوکری بادشاہ مندور بانیان مجلس مولا اس ساری ڈیوٹی دا اجر عظیم سرکار انہاں دے کرتے خاندان تے اس نگری تے پاک ذکر دے سرکچ برکتہ نازل فرمائے مولا عزت عطا فرمائے اپنے دربار جو بادشاہ وزیر حلال رزق دکھا پریشانیاں مصیبتہ تو مولا بچاوے بیماروں مولا شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے بے اولادہ سرکار حیاتی علیہ بچے عطا فرمائے جنہوں دیتے نے انہوں دی مولا زندگی دراز فرمائے
بانیابیاں تمام التجائیں تمام حفیظاں سارے دن دی نوکری مولا قبول فرماؤ تساں جتنے تشریف فرماؤ یا جب سون کے چلے بھی گئے ساریاں کی حاضری سب دی نوکری بادشاہ منظور فرماؤ جتنی دعائیں ذہن اور دل وچ رکھ دے ہو مولا قبول فرماؤ سوائے غم شبیر دے جہان دے ہر غم تو مولا محفوظ رکھے قائم آل محمد سرکار کا جنبی ظہور ہوئے تاکہ حق ہو باطل کا فیصلہ اس صفحہ ماتم اور ذکر دا مالک وارث بادشاہ ان آپ تشریف لے سردارہ دے ویڑ ہے وصف نعرہ تکبیر جتنے محترم تشریف فرماؤ چونکہ عبادت ہے ساڑھی تے چاند گھڑیاں باقی رہ گئی ہیں تے جتنے بیٹھے ہو مہربانی فرماؤ سارے مل کے ہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدر کھل دل نعرہ حیدر حسینیت زندہ حسینیت زندہ یزیدیت یزیدیت پاک مخدوم علی دشمن لعنت ملکہ عالمین سین دشمن لعنت سلوات سارے حضرات اچھے آوازہ پڑھو صدا بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی کو گل سے محبت کسی کو خار پسند میری یہ تذکیری ذاکری ہے ساڑھا ایک گھر ہے پانی بھی ہم مجلس دے ٹیپ دیا بھی دے دیا کہاوت ہے میں 100 سالہ سڑ جاتا ابھی دال برابر یہ تو مطلب بات تو سی آپ ہی جانو مولا تو نفستہ رکھے چونکہ دعا دے وقت ہے تو دعا مگنی ہے تو میں نوکری شروع پہ کریں گا اس تو کے جدا آج بھی مجلس دی لسٹ 12ویں آقا میں پیش ہو گئی کہ دیگر پڑھنے والے ذاکرین دی طرح میں حقیق دا بھی نام ہو گئے تو کوئی ذاکری بناونی نہیں صرف نام لکھا ہونا ہے تو جتنے بیٹھے ہو نا میں پیدا کسی کو گل سے محبت کسی کو خار پسند ماسٹر جی واہ ذاکر کر لو بہت تو کے سمجھانا ہے ہر بندے دی سوچ اپنی اپنی سمجھ اپنی اپنی نیت اپنی اپنی حیثیت اپنی اپنی ضمیر اپنا اپنا خمیر اپنا تو بیعرض پہ کرے نا کسی کو گل سے محبت کسی کو خار پسند واہ واہ ایک دفعہ میرے دل میں بات کمال دی کسی کو گل سے محبت کسی کو خار پسند کسی کو نور کی چاہت کسی کو نار پسند واہ کیا بات جیو واہ واہ میرے واسطے کافی ہے دعا واسطے تھوڑا جا پڑھے ہاں میں پھر پیادا کسی کو گل سے محبت کسی کو خار پسند کسی کو نور کی چاہت
کسی کو نار پسند، کسی کو بھائی سے الفت، کسی کو یار پسند۔ واہ واہ ماشاءاللہ، تھوڑی بھی کیا بات ہے جی۔ بوڑ پڑھتا جی مکمل بھی نہیں ہوئی تو مولوی صاحب پڑھتا ضرور پڑھتا جی، وہ مولا تو مولا رکھے۔ ذاکر کر لو، عرض کیتا ہے کسی کو گل سے محبت، کسی کو خیر پسند، کسی کو نور کی چاہت، کسی کو نار پسند۔ فرمودن کسی کو بھائی سے الفت، کسی کو یار پسند، کسی کو بستر احمد، کسی کو غار پسند۔ واہ واہ واہ، تھوڑی بھی نہیں آتی تو بولو تو واسطہ رکھے۔ چلو ایک لفظ بزرگاں نے فرمایا ہو جناب کی خدمت چلتا، بزرگ فرماتے صاف آئینہ دل ہو تو شفا ملتی ہے، صاف آئینہ دل ہو تو شفا ملتی ہے، زہر بن جاتی ہے ورنہ جو دوا ملتی ہے۔ واہ واہ واہ، صاف آئینہ دل ہو تو شفا ملتی ہے، زہر بن جاتی ہے ورنہ جو دوا ملتی ہے۔ توجہ فرمے دل جاگنے پر بھی منافق کو سزا ملتی ہے، اور نیک دل سو بھی رہا ہو تو رضا ملتی ہے۔ واہ مولا تو بستہ رکھے، میں راضی ہوں، بادشاہ تھوڑے تے راضی ہوئے۔ اے آغاز تو لے کے انجام تک کی تمام نوکری بادشاہ حضور فرمائے۔ تباریانو مولا استاجر عظیم عطا فرمائے، مرحومین مولا درجات بلند فرمائے، خصوصاً میاں نور محمد انہوں نے قبر سے اللہ رحمتہ نازل فرمائے۔ پورا جب بڑا پیارا تے ساڑھا بھی ہمارا دو پیارا، چونکہ اس تو بڑا اور وسیلہ کوئی نہیں۔ جنہیں دی نوکری ڈیوٹی سویر تو ہوتا ہے بیٹھے ہو، اے اللہ نہیں، اے اللہ دے مظہر ہے، یعنی اللہ تے ساڑھے درمیان وسیلہ ہے۔ اللہ نہیں کام بھی ہو جائے کرے دن کہ جنہاں تو اللہ ظاہر ہو۔ واہ واہ مولا تو مسئلہ رکھے میرے محترم۔ اے مظہر ذات الہی، اللہ دے مظہر خدا سارے میرے تو دانا تشریف فرما ہو۔ میں پہلے عرض کی تھے کہ اللہ دے مظہر دا مطلب یہ ہے کہ کام او کر کے دکھا دے میں جڑے جنہاں تو اللہ ظاہر ہو، جڑے بندہ جڑے خاکی بندہ نہ کر سکے۔ مثلا چند دو ٹکڑے کر دے، بڑھ دیو سجنو لا دیو دین غروب ہو دیو آفتاب ہو، اشارے نال واپس بلاونا پلٹا دیونا، او ہوندے اللہ دا مظہر۔ اکھینا جڑے دنیا دار بندہ کام نہ کر سکے، جڑا او کر کے دکھاوے، او اللہ دا مظہر ہے۔
چلو تھوڑا جا اور آسان کرنا زندہ بندے نو مار دینا مردے نو زندہ کر دینا ہاں جی چلو اور سلیس کریے جتنے میرے محترم بیٹھے ہو مرد نو عورت بنا دینا واہ واہ جیو زندہ باد تسی بھی زندہ باد عورتوں کو سلامت رکھے مرد نو عورت بنا دینا عورت نو مرد بنا دینا او ہوندے اللہ دا مسئلہ تے اللہ انہوں عزتاں تے شانہ او عطا فرمائے بندے دی نیت بھی جانے جڑی گل بندے دے دل جو ہے نا سردار او بھی جانے چلو مولائیہ دا مجمع ہے ایک دن جنابی امیر تھوڑے تے میرے مرشد تھوڑے تے میرے آقا تھوڑے تے میرے امام تھوڑے تے میرے ہادی تے راہبر امیر کائنات علی علیہ السلام سرکار تشریف فرمائے تے سرکار دے کول بیٹھے مولا دے منن والے او مولائی سرکار دے پاسے ویکھ کے اپنی عبادت کر رہے ہیں تے خوش پہ ہوتے کیونکہ بادشاہ دی زیارت کرنی عبادت ہے نا خوش بیٹھے سرکار بھی اپنے منن والے تشریف فرمائے یہ اتو کچھ بندے ایسے آئے جیڑے مولا دا بغض رکھے اے ہر ویلے ازمائشاں اے کر دیو تے او کر دیو باوجود موجزات ویکھن دے وقت بھی منیا نہیں یعنی ایسے بندے منافق وہ سرکار دیکھو چند بندے آئے جی میں میرے مولا منن والے جو بیٹھے تے بادشاہ نے جٹھا تے سب کچھ جانن والے سردار انہوں نے پاسے ویکھ کے فرمایا کیویں آئے واہ واہ سردار فرمایا کہ کیوں آئے ہو کیویں آئے ہو انہوں کے سرکار حاضر اس تو ہوئے کہ اساں چاہتے ہیں کہ سانوں کوئی معجزہ دکھاؤ بادشاہ فرمایا اچھا معجزہ ویکھن آئے ہو انہیں کہ جی مولا فرمایا بہو مثلاً اے بیٹھے نہ منن والے اتھے ہو گئے بادشاہ فرمایا کہ معجزہ ویکھن آون والے ہوں جی سردار سرکار فرمایا تسی آئے ہو معجزہ ویکھن اے سامنے ویکھو نا سیب دا درخت سوکھا ہو تے جڑے معجزہ ویکھن آئے ہو نا اس سیب دے سوکھے درخت دے پاسے پہ دے انہاں سارے جتھا نظرہ جبائیاں جلے ہماں تن گوش ہو گئی انہاں ویکھنا شروع کیتا ہے نا اس سیب دے سکھے ہوئے درخت دے پاس جدے انہاں یہ نظرہ جم گئی ہے نا تے انہاں ڈٹھا کہ وہ سکھا یا سیب دا درخت سر سبز ہو گیا یعنی ہرا بھرا ہومن لگ گیا انہاں ویکھیا اس طرح ہویا کہ درخت ہرا بھرا ہو گیا اس تے پتے لگ گئے پھول لگ گئے پھل لگ گئے حالانکہ حتیٰ کہ پھل تیار ہو گئے جتنے بیٹھے ہو جس لئے سیب ہو گیا نا تیار تے اس لئے میرے آقا اپنے منن والے نے فرمایا سیب تیار ہو گیا اٹھو کھاؤ یا
چلو میرا بھی حصہ ہو تھوڑا جا جلے مولا فرمایا نا اٹھی ہو کھاؤ آقا دے منن والے اٹھ کے اس سیب دے درخت نالو اس سیب دے دانے کھو کے علیحدہ کر کے تے او کھاونے شروع کیتے یہ مولائی کھاندے رہے او جڑے بیوتا ویکن آیا او ویدے رہے کچھ دیر جو تکے مگر تھوڑی دیر دے بعد سرکار دے کول آگے آنے مولا اے فرماؤ کہ یہ جڑے توڑے کل پہلے بیٹھے ہیں یہ جو سیب پہ کھاندے ہیں تے اساں ہی کھا سکتے ہیں جس سے لوگ نہ کہنا اساں ہی کھا سکتے ہیں تو میرے مولا نے مسکرا کے فرمایا کہ تسی بھی دیکھ لو تسی بھی دیکھو اے اچھے درخت دے قریب آئے کہ وہ سیب دے دانے دے پاسے ہاتھ کیتا کہ جڑے سیب دے دانے آئے پکڑن واسطے ہاتھ کرن وہ سیب دا دانا اچھا ہو یعنی انہوں نے پکڑ تو گرفت تو وہ دور ہوئے بڑی کوشش انہوں کی تھی مار جی وہ سیب پکڑن دی کہ اساں میں کھا دیا مگر انہوں نے ہاتھ نہ پہنچ جب کوشش دے باوجود وہ سیب دا دانا نہ پکڑ سکے تے نہ کھو کے کھا سکے تو وہ جڑے منن والے ہیں نا وہ سیب نالو لیدہ کر کے کھاویں بھی صحیح تے انہاں لو بیگ کے مسکرامیں اپنے آپ ہی تو بھی بڑے پاٹے کھانا نہ بھائی وہ جڑے آئے ہیں لیکن موجزہ انہاں وچوں انہاں جڑے بہت بارہ نہ دو چار وہ نہیں آئے تو وہ دن مولا دیکھو نا عجیب گل ہے سرکار فرمایا کہ میں عجیب ہے انہاں کہا جی یہ ہاتھ کر دے تو سیب دا دانا تروڑ کے کھو کے کھا رہے اسی ہاتھ کرنے ہیں تو سیب دا دانا اچھا ہوئے دا تو سر جھکا کہتے مولا اسی بھی تیری نہ جیگی ہے نا اے گل سن جدا کہنا کہ انہاں دی پکڑے سیب دا دانا آوے تے ساڑی پکڑے کوشش کرن دے باوجود بھی نہیں آنا تے اسی بھی تے انہاں جے ہی آنا جدا انہاں کہنے انہاں جے آنا اس لئے میرے مولا مسکرا کے فرمائے نہیں تسی انہاں جے اگر تسی انہاں جے ہو اس سیب دا دانا توڑی پکڑے آؤ تسی بھی کھاؤ تے تسی ہو دور ہو ان کے ساڑیاں گلہ دے مذاق بنے ساڑھا رکھ دے ہو بغض تے اپنیاں محفلانچ بے کہ تسی یہ بھی آدھے ہو کہ اسی لازمی جنتی ہیں اصل جنت جوجنا ہے اور میرے مولا فرمایا ساڑیاں گلہ دے مذاق تے بخول بڑھاون والے ہو اے جی میں تو کوشش کی تھی ہے نا سیب دا دانا توڑی پکڑے توڑی ہاتھے توڑی پہنچے نہیں آیا تسی جو دعوے کر دے ہو سی جنت لازمی وجنا ہے میرے مولا فرمائے پاٹے کھانا ہو کان کھول کے سن لو جنت میرے پتران دی جنت میرے بچڑیاں دی حسن تو حسین دی کہ میں ہونا تو ہی بڑی عزت تے بڑے اختیارات رکھتا تے جنت جو او ویسی جس نو میں نہ کسا دوجہ کی بھی میں چلے تو بادشاہ تو مبستہ رکھے ایک محبت توڑے نصیب ہوئی پورے دل دی نوکری قبولوں میں بانیانوں مولا اصلاح جائے عظیم عطا فرمائے تے کافی وقت نہیں ہو گیا
جی قصیدے دراصل نا اتفاق ایسا بنے ہیں کہ جی اچھا جی سنا دے تے سلوات سارے پڑھو تو میں آ جاؤ بھائی آؤ کب آئی وہ ایک شدے دو چھوڑا دی ہوئی فاتحی بے کے غیر حضرینوں میں گھر اللہ مسئلہ تے حاضر ہو گیا ان قصیدہ پڑھاونے تو سن تیرا یہ مطلب ہے یہ تو سن اٹھ کے ساڑے پیچھے کرا امام حسین جی خیر ہے کوئی بات نہیں تو چونکہ تو اڈا حکم ہے تو میں ہر مجلس تقریباً ماردی یاد رہا تھا کہ مجلس ہو رہی ہے سچیاں سائیاں دتا سچی کتاب پاک ممبر چلو تو سب بار بار مجبور کریں دے ہو تو میں قصیدے دے دو شعر پڑھ رہا تے پنجابی زبان دے جائیں تو بھی چھٹی پنجابی جس کوئی مشکل لفظ نہیں کیونکہ ہون مشکل لفظ نہ پھیلا ہے تے سلوات سارے پڑھو تو میں سنا دیکھ لو رکھ لو جتنے مرضی رکھ لو ٹھیک ہے پنجابی دا قصیدہ ہے تے سچا دربار ہے جتنی میں گل کی تھی یا اگے سن دے ہو او دے نتیجے رزلٹ بھائی قصیدہ فرما تے سارے مل کے اچھا سوڑا دارہ سناؤ تے میں شروع لیڑے ہو انشاءاللہ ٹھیک ہے کوئی عرض پہ کرے داؤ وکرہ نشاہ جگ کو سیدہ دی نوکری دا وکرہ نشاہ جگ کو سیدہ دی نوکری دا وکرہ نشاہ بیٹھے ہونا ہو زبان دی سیدہ دی نوکری دا وکرہ نشاہ جگ تو سیدہ دی نوکری دا وکرہ نشاہ جگ تو سیدہ دی نوکری دا وکرہ نشاہ جگ تو سیدہ دی نوکری دا وکرہ نشاہ جگ کوئی جھوٹ نہیں سری سیدہ دی نوکری دا وکرہ نشاہ جگ تو 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 سیدہ دی نوکری دا لگ سی پتا حسنو لگ سی پتا حسنو کی مقام جعفری دا وکرہ نشاہ جگ تو سیدہ دی نوکری دا وکرہ نشاہ جگ تو سیدہ دی نوکری دا لگ سی پتا حسنو لگ سی پتا حسنو کی مقام جعفری دا وکرہ نشاہ جگ تو سیدہ دی نوکری دا جی وہ پتر جی دیکھو نا کتنا ٹائم ہو گیا
کہ بچے بھی بیٹھے کسی نے کوئی گل یاد ہی نہیں کوئی وجہ نہیں اتنا کسی چیز لطف نہیں جتنا وہ بادشاہ نے صحیح مننا چاہیے میں پہلے اکھے پتہ اسے پتے ہوئے جس نے دل سزا دی سچی دلیل میں شیر پر لگا کیونکہ انگریزی عربی فارسی میں ہے نا پنجابی ذاکر کر لوگ بیٹھے ہو اعلان کر کے ایدی وضاحت جو میں پیادا اعلا دی نوکری تو بلدن کتب کلندے واہ جیو میں راضی ہوں بادشاہ محترم دعویٰ کریے نا خودی دلیل لازمی ہے دلیل تو بغیر دعویٰ مکمل نہیں ہے جڑا کہے کہ انہوں صحیح مننا جہان دی ہر چیز تو ڈرانا ہے انوکھ ہے اوپر ہے سمود اچھ عرب کریں دا اے لادی نوکری تو بلدن کتب کلند اے لادی نوکری تو بلدن کتب کلند فیضائی نہ بنائی نال بلال کمبر فیضائی نہ بنائی نال بلال کمبر اپنے جیا سڑے دے تطہیر والے آلو 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 ویکھو دماغ پھر آئے ویکھو دماغ پھر آئے اس عجد مولوی دا اکرام سائے جگ تو سیدہ دی نوکری دا اچھا ٹھیک ہے جناب نوکری ہے میں پھر حکم دیتا مہینے سے اعلان کر کے پیادا اے نادی نوکری تو بلدن کتب کلند اے نادی نوکری تو بلدن کتب کلند فیضائی نہ بنائی نال بلال کمبر فیضائی نہ بنائی نال بلال کمبر اپنے جیا سڑے دے تطہیر والے آلو اپنے جیا سڑے دے تطہیر والے آلو ویکھو دماغ پھر آئے ویکھو دماغ پھر آئے اس عجد مولوی دا بکرا لشاہ جگ تو سیدہ دی نوکری دا بہت جی بہت سونا تو سو سونا معاشر دا دل ایک ایسا ٹولا جنہوں اپنی عبادتہ تے بڑا ناز بڑے فقر نارے ٹھوڑ سے جنت دے پاسے فرشتی آکے اکثر خلو کھاؤں کھیلے جاؤ اکثر جنت چوڑا تھوڑے دیکھی مطلب تھوڑے وقت سائیاں حویلی علیہ اللہ نہیں مجھنا یہ اکثر کیوں نہیں مجھنا ازا حجہ کی دیا نمازہ پڑھی روزے رکھے تے سانو کیوں پہ روک جو جنت انہاں کہتو انہوں آنکھے اوبالے نہ ہو
تو سا نہیں وائن سکتے جاننے ہیں تو بڑے نمازی ہو بڑے نیک ہو بڑے روزے دار ہو مگر جنت جنے بات سکتے انہاں کے بجا فہی تے ایک حقصد جان دیا ہو حاجی تے نمازی روزہ بھی کوئی قضا نہیں پتہ سنو دیو کیا بات مولا تو ایک فرید اکسن جان دیا دونوں توڑے واقف توڑی پہچان سانو انہاں کے کیڑی فرید ایک اکسن او حاجی تے نمازی روزہ بھی کوئی قضا نہیں او حاجی تے نمازی روزہ بھی کوئی قضا نہیں لیکن تو سچیاں دی ولا نہیں لیکن تو آج دل وچ میرے سچیاں دی ولا نہیں پاکاں دے گھر دے دشمن دادا کھلائی بن سیداں دے گھر دے دشمن دادا کھلائی بن بہت سونا تو سونا میں آگے آکے نمبر سونی بہت رب بیٹھے ہو آخری سے بہت پڑھ لیا بسم اللہ کرام رزلٹ نتیجہ بڑے سادے لفظات سے قسم چاہ کے میں پیادہ پاکاں دا صدقہ ہوں میں منظور کل دعاوا دعائیں نہ دے صدقے چھوڑا بڑیاں موت برستیاں قابل ذکر دوں شیر پیش خلوات بند کرو رکھی بند کرو کی ہوگی ہاں باقی شیر پہ پڑھتا نتیجے سے عرض پہ کرے دا پاکاں دا صدقہ ہوں میں منظور کل دعاوا پاکاں دا صدقہ ہوں میں منظور کل دعاوا یا علی 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 کر ٹل ویسنی بلاوا یا علی 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 کر ٹل ویسنی بلاوا روزے حساب ویکھی جنتی ماحول وچ بھی روزے حساب ویکھی جنتی ماحول وچ جنتی ماحول وچ بھی ہر پاسے شور ہو سی ہر پاسے شور ہو سی نعرہ حیدری بکرا لچائے جگ لو سیدہ دی نوکری جیو مولا توڑی گئی بہت سویا بہت زیادہ میں پڑھ لیا بادشاہ تو ملستہ رکھے کیونکہ دعا مانی ہے کافی وقت ہو گیا ہے جیڑے ہون تک اس خیال پہ بیٹھے ہوئے ہو کہ سید فصلیں بے موسم میں کوئی ہر شاید تو بھی آوے کوئی ایسا واقعہ کوئی ایسی کر نہیں جڑی توڑے ذہن موجود نہ ہو ادب شناس لوگ ہو ذاکر گر ہو صرف ایک بات دعا واسطے
جتنے مکانی بیٹھے ہو جنہ دی آہ نکل گئی اکی چھنیوں آ گئیاں جنہیں رو پہ ہو پاک مرشد آگیا توڑی تے ساری نوکری قبول مولا توڑے گھروں میں بسنا رکھے سرداران دے بے موسم اجڑے گھروں میں صدقہ میں کہنا ہر شہد ہونے یاد ہے جنہیں رو پہ ہو اجڑ دے تو کئی بندے مگر کئی بندے اجڑ کے پاس تے سید ایسے اجڑے جنہیں بار میں دیامن تک پاس دے واہ بسم اللہ کرام بادشاہ نوکری قبول فرمائے کوئی لبی مجلس نے میری کیڑی داخلی تھے عرض پہ کرے گا پیا ویدائے پیا ویدائے ایک آئے آنکھیں کس نوم آنکھیں تے کیڑے ویلے آنکھیں ایک باند جڑے روندے بیٹھے ہو عرض پہ کرے نا پیا ویدائے او پیا ویدائے وطان سلام علیہ یہ ذاکری سمجھ دیو بسم اللہ کرام تو اڈت میرا چوکھا امام رات رمڑ والا سید بے موسمہ بڑھنا جتنے میرے محترم بیٹھے ہو جڑا شام تے بے چھت زندانت بے وارسہ وانگو اوکے وقت گزار کے اجڑیاں لٹیاں پھوپیاں ماما تے بھینی نال لے کے میرو ذکر دی قسمیں اوکا کربلا پہنچی ہے آگے ذریعت مستورہ جڑیاں سردارہ مکانہ دیدیاں جھلیاں کافی رونیاں مستورہ تے سردار کچھ دن ٹکڑ دے بعد یہ تھاک نہیں لگے تے تیاری کی تیئے مدینے ونجن دی اپنے لٹڑے تے اجڑے لپورنوں تیار فرما کے حکم دے کے جو تیاری کرو مدینے وجنا ہے یہ تھاک نہیں گیا اکی چرات پئی واقعی بے موسمہ بڑھڑا رات روندہ ہے بابے دی زری تے آیا ہے قدمانے پاسے سار دبایا ہے رات رو کنے بابا اللہ دے حوالے رس مدینے پہ وردے آئے اوشیاں سنیا ہو جن مدینے دا نام آئے میرے مولا دی ذری حل گئی بسم اللہ اللہ تینو خیریت نال پہنچاوے ون مدینے میرا بچرا میری ہک کر ذہنے چ رکھے بابا کڑی ذری حل گئی سجاد جی بابا سید فرمین پی ویتے وطان سلام دینی تے عباس تے میری ماں کو اپنو نحمائے انہیں کل سجدہ وہ ترک تار دی پاک وفا آواز پیا دیا پیا ویتے وطان سلام علیہ تے عباس میری ماں کو اپنو نحمائے انہیں کل سجدہ وہ ترک تار دی پاک وفا کو اللہ واسطے میری گھر سمجھے بسم اللہ ہو سردار فرمین پیا ویندے وطان سلام دے تی عباس میری ماں کو مبلو رحمائے انہیں کل سجدہ وہ ترک تار دی پاک وفا نیالے ہو یہ سمجھے
آغاز تو لے کے انجام تک، اول تو لے کے آخر تک، سویر تو لے کے اون تک، ساری نوکری، ساری عبادت، سارا لنگر نیاز محنت میرا مولا اپنے دربار کو بانیاں میں استاجر عظیم مرحوم میاں نور محمد ماسٹر احمد اللہ والد گرامی ہم جنت الفردوس جنت باقی مرحوم جوار رحمت اللہ گناہ خطائی معاف فرما میرا مولا اس کرتے خاندان تے نگری تے رحمتوں و برکتوں نازل فرما زیادہ تو زیادہ محبت و ذکر نصیب فرما خالق مالک سارے دی حاضری قبول فرما سب دی دعائیں منظور فرما امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم جتے جتے وستے انہوں نے عزت شان زندہ رکھا انہوں نے تکلیف دور فرما میرا مولا اپنی حفظ و امان رکھ زیادہ تو زیادہ محبت و ذکر نصیب فرما خصوص بانیان محنت منظور فرما علی تے دوسرے خرم انہوں نے میرا مولا حیاتی بچے